بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ ود سمیع ابراہیم. آج پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب احسن اقبال صاحب جو پارٹی کے سیکریٹری جنرل بھی ہیں، ان کو ہم نے دعوت دی ہے. ان سے گفتگو کریں گے پاکستان کی اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس پر ان کی کیا رائے ہے، ان کی اپنی ذاتی زندگی میں کیا ان کے گولز تھے، کیا وہ بننا چاہتے تھے اور کیا وہ بن پائے، جو ان کو مشکلات پیش آئیں، سارے جو معاملات ہیں. آج کوئی بہت زیادہ ہم گرلنگ نہیں کریں گے، لیکن وی وڈ لائک ٹو سی کہ احسن اقبال واٹ ہی از اصل میں کیا ہیں. اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ان سے. احسن صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. مجھے پتہ ہے آج کل آپ بہت بزی ہیں، لیکن بہت شکریہ آپ کا. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں وے فارورڈ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت ہم بدقسمتی سے ایک بہت بحران کا شکار ہیں، اور سب سے بڑا بحران جو ہے وہ معاشی بحران ہے، اور ہمیں اس سے نکلنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ اگر ہم پاکستان کی پچھلی 75 سال کی تاریخ دیکھیں تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس صلاحیت نہیں تھی کہ وہ پالیسیز درست بنا سکے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس قیادت کی کمی تھی، یہ نہیں کہ ہمارے پاس دیانت کی کمی تھی. اگر ہم اپنا مقابلہ خود اپنے خطے میں اپنے ہمسایہ ممالک سے کریں تو جس چیز نے فرق ڈالا ہے وہ ہماری سیاسی تاریخ ہے، کہ ہمارے ہاں سیاسی استحکام نہیں تھا اور اس کی وجہ سے پالیسیوں میں تسلسل نہیں تھا. کوئی بھی اکنامک پالیسی اپنی کامیابی کے لیے کم از کم 10 سال کا تسلسل مانگتی ہے. اگر آپ ہمسایہ ملک کی مثال لے لیجئے تو وہاں پہ جب ریفارم شروع ہوئیں تو 10 سال ان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ تھے، اس کے بعد 10 سال کے لیے ان کے وزیر اعظم مودی ہیں، اور ساتھ اس سے بنگلہ دیش چلے جائیں، وہاں تقریباً 15 سال حسینہ واجد صاحبہ ہیں، اور اسی طرح دیگر ممالک، ٹرکی میں 20 سال سے طیب اردوغان صاحب کی حکومت ہے، ملیشیا میں مہاتیر صاحب تقریباً 22 سال رہے، سنگاپور میں لی کوان یو صاحب تو 31 سال تک رہے، چائنا میں ان کے ہر صدر کو تقریباً 10 سال ملتے ہیں اور موجودہ تو اب 15 سال کریں گے. تو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی اور کانٹینیوٹی کا اکنامک ڈیولپمنٹ سے بہت گہرا تعلق ہے. ہم ابھی تک بدقسمتی سے 75 سالوں میں اپنے اس لنک کو درست نہیں کر سکے. اور میرے نزدیک جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں سیاست میں آیا تو 1997 میں پہلی بار حکومت میں ذمہ داری سنبھالی. یہ وہ سال تھا کہ پاکستان 50ویں سالگرہ منا رہا تھا، اور ہم بہت گولڈن جوبلی آزادی کی سالگرہ کے حوالے سے پرجوش تھے. اور اسی پس منظر میں اس وقت میں نے ویژن 2010 کے منصوبے پہ کام کیا کہ اگر ملیشیا ویژن 2020 بنا کے آگے بڑھ سکتا ہے تو ہم بھی اپنا ایک روڈ میپ بنائیں اور 2010 تک پاکستان کو ایک اپر انکم کنٹری کریں. لیکن 2 سال کے بعد جب مارشل لا لگا تو اس ویژن کو اٹھا کے باہر پھینک دیا اور ہم کسی اور طرف نکل گئے. پھر جب 2013 میں ہم حکومت میں واپس آئے تو مجھے وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کون سی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا جی کہ وہ ایک پرانا کام ادھورا ہے، تو میں وہی ڈرائنگ بورڈ پہ واپس جانا چاہتا ہوں. اور ہم نے پھر بڑی محنت کے ساتھ ویژن 2025 بنایا، اور اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ بائی 2025 ہم ٹاپ 25 اکانومیز میں آئیں. اور میں آپ کو سمیع صاحب یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہم نے تو ٹارگٹ رکھا، لیکن 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے ہماری ویلیڈیشن کی یہ کہہ کر کہ 2030 تک پاکستان ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہو سکتا ہے اس ٹرینڈ کے اوپر جس پہ وہ جا رہا ہے. لیکن پھر 2018 میں جب سیاسی تبدیلی آئی تو وہ سارا ویژن ایک طرف ہو گیا اور سمت ہماری پھر بدل گئی، اور وہ ہم پھر بچھڑ گئے اس راستے سے. اور آج ہم 75ویں سالگرہ پہ ہیں اور ہم تلاش کر رہے ہیں کہ ہماری سمت کیا ہوگی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہاں وہ 50ویں سالگرہ تھی، آج 75ویں سالگرہ ہو گئی، اور ہم نے 25 سال ضائع کر دیے انہی دائروں کے سفر میں. اور اب جو چیلنج ہے 2047 میں اس خطے میں 2 ملک اپنے 100 سال کی سالگرہ منائیں گے، ہمارا ہمسایہ ملک بھی اور ہم بھی. کیا ہماری نوجوان نسل جو آج یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے، جو اس وقت اپنی عملی زندگی میں ایڈوانس سٹیج پہ ہوگی، کیا یہ نسل اس وقت ایک پرجوش طریقے سے
ہمسایہ ملک کے مقابلے میں بھی 7 سالہ تقریبات منا سکے گی، یا یہ قدرے شرمسار ہوں گے کہ ہم اپنا پوٹینشیل ریلائز نہیں کر سکے؟ اچھا، جو میں آپ کی بات سے ابھی سمجھا ہوں، آپ کنٹینیوٹی کی بات کر رہے ہیں کہ پالیسی میں اگر ٹائم ہوگا تو آپ اس کو اچیو کر سکیں گے. تو ابھی ہم ایک الیکشن میں جانے والے ہیں، اور اس وقت جو ملکی حالات ہیں، نیڈلیس ٹو سے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید 2018 میں جو ہوا یا اس سے پہلے جو ہوا، خواہشات کی بنیاد پر پارٹیز کو اندر لے کے آنا، ان کو باہر بھیجنا، وہی صورتحال ہے. تو اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر اس الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں، آن بورڈ نہ ہوں، تو جس کنٹینیوٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد آپ سمجھتے ہیں وہ کنٹینیوٹی کے لیے قوم تیار ہوگی؟ دیکھیے نا، اس وقت تو یہ ہے کہ الیکشن چونکہ ہیں، سر پہ ہیں، اور اس پہ سب پارٹیز کا یقیناً یہ بنیادی حق ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا کردار ادا کریں اور انتخابی عمل میں شریک ہوں. لیکن چونکہ انتخابات کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس وقت آپ کسی گرینڈ ریکنسیلیشن یا ڈائلاگ کو اس لیے نہیں کر سکتے کہ انتخابی عمل ایک مقابلے کا عمل ہوتا ہے اور سب پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن میرے نزدیک الیکشن کے بعد جو بھی حکومت بنے گی، اس کی سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کرے، اور وہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ صرف سیاسی جماعتوں کے درمیان نہ ہو، بلکہ اس ملک کے جو ریاست کے ستون ہیں وہ بھی آئین کے تحت بیٹھ کر اس بات کا ایک ضابطۂ اخلاق طے کریں کہ ہم کس طریقے سے ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے، اور کس طریقے سے ہر ادارہ اپنا کردار ادا کرے، اور وہ کردار ایک معاونت کا کردار ہو، ایک رساکشی کا کردار نہ ہو. دیکھیے، 75 سالوں میں جو میں نے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنی تاریخ دیکھی ہے، ہماری پوری ہسٹری مسٹرسٹ کے اوپر ہے. سیاستدان اسٹیبلشمنٹ سے خائف ہے، اسٹیبلشمنٹ سیاستدان سے خائف ہے، اور عدلیہ دونوں سے خائف ہے. لہٰذا ہر کوئی اپنی کمر دیکھ رہا ہے کہ میری کمر میں پیچھے سے کون چھرا گھونپے گا. تو ایوری ون از لکنگ بیہائنڈ. میرا خیال ہے کہ اب ہمیں آگے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسا اعتماد اس ملک میں بحال کریں کہ ہر کوئی آگے کی طرف دیکھے اور ایک ہارمنی کے ساتھ پورا نظام کام کرے. اگر ہارمنی کے ساتھ یہ نظام کام نہیں کرے گا تو ہم کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح حاصل نہیں کر سکتے. اچھا، اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ پہ اپنے جو پنجے ہے وہ زیادہ پھیلاتی ہوئی، گاڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بڑے بڑے جو محکمے ہیں، پالیسی میکنگ جو ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک لیڈ رول ادا کر رہی ہے. آنے والی حکومت کے لیے اسی چیز کو آپ سمجھتے ہیں وہ کنٹینیو کرے گی، یا اگر یہ طے ہو کہ ہر ادارہ آئین کے اندر جو اس کو اجازت دی گئی ہے اسی کے تحت کام کرے، تو یہ ممکن ہو سکے گا جب اتنا زیادہ اسٹیبلشمنٹ ایکسپینڈ کر گئی؟ دیکھیے، جیسے میں نے کہا نا کہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے کہ سب بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کریں کہ کس نے کیا کرنا ہے اور کون کس طرح ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے ان قومی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم نے حاصل کرنے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگلے 3 سالوں میں پاکستان نے 72 ارب ڈالر کے قرضے واپس کرنے ہیں. اب اگر یہ 72 ارب ڈالر کے قرضے ہم نے واپس کرنے ہیں تو کیا معاف کریں گے؟ معاف نہیں کریں گے تو کس طرح ادا کریں گے؟ آپ کو یا قرضہ اور لینا پڑے گا. اگر قرضہ نہیں لینا پڑے گا، کیا آپ دوست ممالک سے مزید مدد مانگیں گے؟ اس کے بعد کیا عزت رہے گی ہماری؟ ایک ہی راستہ ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ پاکستان کی اپنی پیداواری صلاحیت کو فروغ دیں. ہم ایکسپورٹس کو پاکستان کی نمبر 1 پرائرٹی قرار دے کر اس ملک میں ایکسپورٹ ایمرجنسی لگائیں. دیکھیے، ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو درآمدات ہیں ان کو فائنانس کرنے کے لیے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہماری برآمدات اس سطح پہ نہیں ہیں کہ ہم اتنے ڈالر کما سکیں کہ جو ہماری ڈالر کی ضروریات کو پورا کر سکیں. لہٰذا اگر ہم اپنی ایکسپورٹ کو جو 30 ارب ڈالر کی سطح سے 100 ارب ڈالر میں اگلے 7-8 سالوں میں نہیں لے کے جا سکتے، ہم ایک بہت بڑے بحران میں شکار ہوں گے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر کین یو اچیو دیٹ؟ جی، تو اسی لیے اگر یہ اتنی بڑی اکنامک ایمرجنسی ہے
تو اس کی بنیاد ہی یہاں سے کھڑی ہوگی کہ آپ اس ملک کے اندر ایک پولیٹیکل کنسنسس پیدا کریں، اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں، اور ہر کوئی نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کو قبول اور برداشت کرے، بلکہ ہر ادارہ ایک ہارمنی کے اندر کام کرے۔ تو آپ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ہارمنی کے اندر کام ہوگا ابھی؟ مثلاً آئی ول ناٹ، میں بالکل کھل کے آپ سے بات کر رہا ہوں، جو ایک تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایک کنونشن کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جبکہ دوسری تمام سیاسی جماعتیں بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں، ہمارے لیڈر کو عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا سیکیورٹی کا کہہ کر، جبکہ دوسرے تمام لیڈرز پھر رہے ہیں، تو کہیں ان کی ایک بات میں دلیل ضرور نظر آتی ہے۔ تو اس سچویشن سے کیسے نکلا جائے؟ دیکھیے نا، اس کا تو خود ہی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو جائزہ لینا ہے۔ میرے نزدیک پی ٹی آئی نے پے در پے بہت غلط فیصلے کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہوئی تو کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ وہ اسمبلیوں میں اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھنے کی بجائے استعفے دے کے باہر نکل آئیں اور حکومت کو فری ہینڈ دیں؟ اگر وہ اسمبلی میں بیٹھتے تو وہ حکومت کو بہت ٹف ٹائم دے سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کو کس حکیم نے یہ مشورہ دیا کہ جہاں ان کی دو اپنی حکومتیں ہیں اور ان کی چھتری ان کو حاصل تھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، اپنے ہاتھوں سے اپنی حکومتیں ختم کر کے اس چھتری کو اپنے اوپر سے لے جائیں؟ انہیں کس حکیم نے یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ 9 مئی کا واقعہ کریں؟ دیکھیے، لیڈرشپ کس کی گرفتار نہیں ہوئی؟ کیا نواز شریف صاحب گرفتار نہیں ہوئے؟ کتنی دیر وہ جیل میں کتنے مہینے رہے ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب گرفتار نہیں ہوئے؟ کیا آصف زرداری صاحب جیلوں میں نہیں گئے؟ مقصد کون سی قیامت آ جاتی ہے؟ میں خود جیل میں رہا ہوں اور اسی سیل میں رہا ہوں جہاں سزائے موت کے قیدی رکھے جاتے ہیں۔ ہمارے سب، شاہد خاقان عباسی جیل میں نہیں رہے، دوسرے لیڈرز نہیں رہے، کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ لیکن اس کے اوپر یہ کہنا کہ یہ ریڈ لائن ہے اور آپ جناح ہاؤس کو جلا دیں جو قائد اعظم کی نشانی ہے، آپ فوجی تنصیبات پہ حملہ آور ہو جائیں، آپ GHQ پہ حملہ آور ہو جائیں، آپ کنٹونمنٹس پہ جا کے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کر دیں، تو پھر آپ خود ہی اپنے ساتھ دشمنی کریں۔ پھر دیکھیے، مارشل لاء لگے اس ملک میں، پیپلز پارٹی ضیاء الحق صاحب کے مارشل لاء کا نشانہ بنی، ہم مشرف صاحب کے مارشل لاء کا نشانہ بنے، لیکن ہم نے کبھی امریکہ میں جا کے یہ لابنگ نہیں کی، نہ پیپلز پارٹی نے کی کہ ان کے کانگریس مین اور سینیٹرز کو ہم کہیں کہ آپ پاکستان کے ویزے بند کر دیں، آپ پاکستان کی IMF سے امداد بند کرا دیں۔ ہم نے کبھی جا کر کسی کور کمانڈر کے گھر پہ پتھر نہیں مارے یا فوجی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا۔ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کو ضرور تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن قومی سلامتی کے اداروں کو اسے علیحدہ رکھا۔ پھر ہم نے جو نیب کا تجربہ بھگتا، اس کی روشنی میں اور جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی آبزرویشنز تھیں کہ نیب کے قانون کو، جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق ہم آہنگ کیا جائے، ہم نے اس میں ترامیم کی۔ اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی فائدہ لینا چاہتے تھے، وہ سب کے لیے ایک جیسی تھیں، اور ہم بلکہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم نے تو پرانا قانون بھگت لیا ہے، یا آپ لوگوں کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب عمران خان صاحب خود سپریم کورٹ چلے گئے اور انہوں نے کہا نہیں جی، مجھے تو وہی کالا قانون پسند ہے۔ آج وہ اس کالے قانون کے شکنجے میں ہے کہ جس کو ہم نے ختم کیا تھا، اور وہ خود ہی آسکڈ فار اٹ، خود پٹیشن لے کر گئے کہ جی اس کو بحال کریں آپ۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اب جو حالات جن کا پی ٹی آئی کو سامنا ہے، یہ حالات ان فیصلوں کا نتیجہ ہیں جو خود وہ کرتے رہے ہیں، اور اگر اس کے بارے میں وہ خود اپنا جائزہ لیں اور ان چیزوں، ابھی بھی دیکھیے جو ملک کے اندر ہی نہیں، بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی جتنی ڈی برانڈنگ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا سے ہوئی ہے، پاکستان کو پیش کیا گیا خدا نہ خواستہ یہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین سے بڑا ایک ظلم کا مرکز بن چکا ہے، یعنی کہ وہ تو بڑے خوش ہوں گے را والے کہ ہمارا کام تو یہ کوئی اور کر رہا ہے۔ یہ جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کو سیاست اور ریاست میں فرق کرنا چاہیے۔ ہمارا سیاست میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اسٹیٹ آف پاکستان سے اختلاف نہیں ہے۔ احسن صاحب، ماضی میں جو بھی پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے دور ہوئی انہوں نے بہت کڑی تنقید کی، جی پیپلز پارٹی نے بہت کڑی تنقید کی، نون لیگ نے بھی بہت کڑی تنقید کی، اپنے اپنے ٹائم پر جو فوجی حکمران تھے، اسٹیبلشمنٹ تھی، اس کو بڑی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بلکہ ابھی ریسنٹلی گجرانوالہ میں جب میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی تو انہوں نے بالکل کھل کر اپنا جو مقصد تھا وہ انہوں نے بیان کیا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ
یہ تو سارا ایک ماضی ہے اور بالکل اس میں آپ کی یہ بات کہ پی ٹی آئی کو خود دیکھنا چاہیے، لیکن کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن اس طرح کی نہیں ہوئی جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی پر کوئی الزام ثابت کر دیا جائے. لوگوں کے بیانات ہیں، کوئی کمیشن نہیں بیٹھا، کوئی سپریم کورٹ کا جج نہیں بیٹھا، کسی نے بھی یہ تحقیقات نہیں کی انڈیپینڈنٹلی کہ یہ جو سارے واقعات ہوئے، یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، کہ کون اس کے پیچھے ہے. یہ دیکھیے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت واضح ہر چیز ہے. کیا عمران خان صاحب جب گرفتار ہوئے اسی وقت ان کے ایک بڑے قریبی معتمد ساتھی کا آڈیو پیغام نہیں چلا کہ تمام ساتھی اپنی ڈیوٹیز پہ اور اپنے اہداف پہ پہنچ جائیں اور کارروائی کریں؟ خود عمران خان صاحب کی آڈیو چلی جو انہوں نے پہلے ریکارڈ کرائی تھی کہ مجھے گرفتار کیا گیا تو کیا ہوگا، اور ساری یہ چیز تو اب بڑی ان کے اپنے لوگوں کی ایویڈنس سے بھی آ چکی ہے کہ ایک پورا پری پلان تھا. اچھا، اب نہیں، میں دو چیزیں ایک تو 9 مئی کے واقعات، میں اس کے علاوہ جو آپ نے جو سوشل میڈیا کی بات کی، میں اس حوالے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہیں بنا اب تک تو یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ اگر ایک کمیشن بن کے یہ چیز ساری آفیشیلی ڈاکومنٹ ہو گئی کہ ایک پارٹی یہ سب کچھ کر رہی ہے تو پھر قانوناً آپ کے لیے پابندی لگانا اس پہ لازم ہو جائے گا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر کسی نے واقعتاً ایسا کیا ہے تو اس پر پابندی لگنی چاہیے؟ اگر کسی نے پاکستان کی فوجی انسٹالیشنز پر حملے کروائے ہیں، پلان کیا ہے، تو اس کو تو سزا ملنی چاہیے. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں، اور اس کے لیے جو انویسٹیگیشنز ہیں اور جو اس وقت تک تو یہ کہ انفرادی طور پہ لوگوں کے خلاف انکوائریز ہوئی ہیں اور بلیم ہے کہ ان سب نے حصہ لیا، لیکن اگر کوئی ایک ایسی چیز ہو گئی جس سے کہ پتہ چلے کہ پارٹی کے لیول پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے تو یقیناً وہ تو پھر ایک بہت مشکل صورتحال ہو جائے گی. پیپل آف پاکستان وانٹ دس، اور ہمارے ادارے یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اگر ان پر کوئی حملہ کرے، کوئی ان کے خلاف سازش کرے، بھلے کوئی بھی ہو، تو اس کو تو سزا ملنی چاہیے. جی بالکل، اور میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کسی موقع پر ایسا کمیشن بن جائے. اچھا، اب اس وقت یہ ساری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو وہ ساری چیزیں تحقیقات اس کے سامنے پیش ہوں. سیاست پہ تو بڑی ہم نے بات کر لی اور بھی آگے بھی بات ہوتی رہے گی، لیکن کیونکہ ایک پاکستان کے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں، آپ ایک مڈل کلاس فیملی سے آپ کا تعلق، نارووال سے، لیکن آپ ترقی کرتے کرتے پہنچے ہیں پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹکس میں. اب ایک سیکریٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ابھی نہیں بڑے عرصے سے آپ کے پاس یہ چیزیں آ رہی ہیں. جب آپ نے یہ پولیٹکس شروع کی تو آپ کو لگتا تھا کہ آپ اس جگہ پہنچ جائیں گے؟ دیکھیں، سیاست کا سفر بڑا انٹرسٹنگ ہے. میرا جو سب سے پہلا سیاست سے ہینڈ شیک تھا وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھا جب میں پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹس یونین الیکٹ ہوا، اور وہ بڑا پورا شوب دور تھا، مارشاء اللہ کا دور تھا، اور بہت انریسٹ بھی تھا. تو ہم نے ایک وعدہ کیا تھا اسٹوڈنٹ سے کہ ہمارے انجینئرنگ یونیورسٹی میں کئی سالوں سے ڈگری لیٹ ہو رہی تھی، کہ 4 سال کی ڈگری 5 سالوں میں مکمل ہو رہی تھی. تو ہمارا ایک سب سے بڑا وعدہ یہ تھا کہ ایکڈیمک سیشن ہم ریگولرائز کریں گے. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کس قسم کے امتحان آئے. کہ ایک موقع آیا اسی دوران جب الذوالفقار نے PIA کا جہاز ہائی جیک کر لیا اور اس کے بعد ملک کے اندر پولیٹیکل ڈسٹربنس ہوئی، تو پنجاب میں انہوں نے تمام یونیورسٹیز بند کر دیں. تو ہمیں بہت بڑا دھچکا لگا، چونکہ ہمارا تو ایک بہت بڑا یہ وعدہ تھا اسٹوڈنٹ سے کہ ہم نے ایکڈیمک سیشن مکمل کرنا ہے. تو اس وقت لاہور کے کمشنر ہوتے تھے جو بعد میں ایک انٹیریئر کے کیئر ٹیکر منسٹر بھی رہے، عمر سلیم آفریدی صاحب. تو ان کے ساتھ میرا ایز پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹس یونین لا اینڈ آرڈر ان چیزوں پہ کافی رہتا تھا تعلق، تو ایک بڑا اچھا تعلق تھا. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں سر، آپ اگر یہ یونیورسٹیاں بند کریں گے نا اس خدشے سے کہ بدامنی ہوگی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے ہماری یونیورسٹی بند کی تو ہم پروٹیسٹ کریں گے. ٹھیک، لیکن اگر آپ ہماری یونیورسٹی کھلی رکھیں گے تو میں ایز آپ پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹس یونین کی حیثیت میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ کوئی وائلنس نہیں ہوگا. کہا دیکھیں یہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم ایکسیپشن کیسے کریں؟ تو پالیسی ڈیسیژن ہے اور یہ گورنر صاحب نے لیا. تو میں نے کہا آپ گورنر سے ہماری میٹنگ کرائیں. تو وہ ہمیں لے گئے گورنر جیلانی صاحب کے پاس. تو میں نے انہیں یہی بات کہی، میں نے کہا دیکھیے وعدہ ہم نے کیا اسٹوڈنٹ سے کہ ایکڈیمک سیشن ریگولرائز کرنا ہے، تو یہ آپ اگر چھٹیاں کر دیں گے، یونیورسٹیاں بند کر دیں گے اور ہماری بند کریں گے تو ہمارا تو سارا شیڈیول متاثر ہوگا. تو میری گارنٹی ہے آپ کو کہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا، ہم پڑھائی کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاؤ کین وی میک این ایکسیپشن. تو مجھے یاد ہے عمر سلیم آفریدی صاحب نے کہا کہ سر
we should give this young man a chance. اچھا وہ چانس ملا آپ کو and then you تو come up with the انہوں نے expectations. ہماری یونیورسٹی کو استثنا دے دیا کہ جی یہ کھلی رہے گی. اچھا اب وہ یہ ہوا کہ ہماری یونیورسٹی میں جو اس وقت ڈسرپشن کرنے والے الذوالفقار کے حمایتی تھے وہ ہاسٹلوں میں آ گئے کہ ان کے لیے بڑا چیلنج تھا کہ سب یونیورسٹیاں بند ہو گئی اور یہ کھلی ہوئی ہے. اب وہ روزانہ ہاسٹل میں وہ جاتے تھے اسٹوڈنٹس کو ذرا ابھارنے کے لیے کہ آؤ کچھ کریں. ہم ان کے پیچھے کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو وہ مجھے یاد ہے تقریباً 1 مہینہ یہ چیلنجنگ سچویشن رہی اور الحمدللہ ہم کا پریویل کیا اور بڑی کامیابی سے ہم نے. تو وہ اس طرح کے جو ایکسپیرینسز تھے انہوں نے ایک بہت مجھے یہ دی کانفیڈنس کہ جو پبلک آفس ہے یہ گڈ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو آپ کو ایک حیرت ہوگی کہ جب میں نے انجینئرنگ کے بعد اعلیٰ تعلیم کا ارادہ کیا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو مجھے لیڈرشپ ایکسپیرینس ہوئے ہیں اس کو اب میں ایک مینجمنٹ ایجوکیشن کے ساتھ بلینڈ کروں. اور اس کے لیے میرا خیال تھا کہ جو بیسٹ کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے اس میں جانا چاہیے. تو میں نے واٹن اسکول جو امریکہ کا ٹاپ بزنس اسکول تھا ادھر اپلائی کیا. اچھا ان کا ایک کویشچن ان کا جو ایڈمیشن ایسے میں تھا وہ یہ بھی تھا کہ آپ 10 سال بعد اگر ہم آپ کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں گریجویشن کے 10 سال بعد خود کو کہاں دیکھیں گے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے لکھا تھا کہ 10 سال بعد آئی ووڈ لائک ٹو سی مائی سیلف سرونگ مائی کنٹری ان اے پبلک آفس. تو وہ میری ایک ڈریم تھی, ایک ویژن تھا. تو لہٰذا 86 میں میں گریجویٹ کیا سیدھی فلائٹ پکڑ کے. حالانکہ واٹن MBA کا مطلب یہ ہے کہ آپ فارچون 500 کمپنی میں کسی میں جا کے منہ مانگی اپنے ڈالرز کما سکتے ہیں. اور اس وقت جو ہے اسٹارٹنگ سیلری کو $1.25 86 میں ہمارے گریجویٹس کی ایوریج ہوتی تھی. تو الحمدللہ میں واپس آیا اور 1993 میں نے جب اوتھ آف آفس لیا تو اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ اٹ واز ان 7 years آئی ریئلائز مائی ڈریم جو میں نے 10 سال کا ہدف رکھا تھا. لیکن یہ ڈریم حاصل کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑی اور یہ راستہ آسان نہیں تھا جب میں واپس آیا. تو بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ سب سے پہلے میں نے 88 میں کوشش کی کہ میں الیکشن لڑوں. اس وقت میں نواز شریف صاحب کو جوائن کیا ان کی انتخابی مہم میں اور ان کے ساتھ میں انفارمیشن سیکرٹری, وہ صدر تھے پنجاب مسلم لیگ کے, میں انفارمیشن سیکرٹری پنجاب ہوا مقرر. تو میرا خیال تھا میں صوبائی اسمبلی میں الیکشن لڑوں. انہوں نے نوٹ بھی دے دی. لیکن جو ہمارے علاقے کے پورے MNAs اور MPs تھے انہوں نے یکجا ہو کے انہیں کہا جی اگر آپ نے اس کو ٹکٹ دی تو ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. اچھا وہ میرا ٹکٹ واپس ہو گیا. اچھا 90 جب آیا تو میں نے پھر خواہش کا اظہار کیا. اب وہ نواز شریف صاحب کو یہ تھا کہ پچھلی دفعہ اس کے میں زیادتی ہو گئی, انہوں نے پھر نوٹ دی اچھا جاؤ لڑو ٹھیک ہے. 90 میں پھر یہی ہوا کہ ان سب نے آگے ٹکٹ واپس کرا لیا. تو بالآخر 93 میں مجھے وہ قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملا. چونکہ غوث علی شاہ صاحب جو میرے ضلع میں پہلے MNA تھے وہ سندھ میں واپس جا رہے تھے, وہ نشست خالی ہو رہی تھی. اچھا اس میں بھی یہ ہوا کہ بیچ انتخابی مہم کے ایک دن ہم ایک گاؤں میں تھے تو اطلاع یہ ملی کہ جی میرا ٹکٹ چینج ہو گیا. اچھا پھر میں وہاں سے بھاگا اور بڑی مشکل سے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا. تو انہوں نے نہایت ہی وہ ایک اس میں کہا کہ وہ مجھے تو سب نے کہا کہ آپ الیکشن ہار رہے ہیں تو ٹکٹ چینج کر دیں. تو میں نے کہا جی تو آپ مجھ سے پوچھیں, میں آپ کو اگر ہار رہا ہوتا سب سے پہلے خود بتا دیتا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے, ہم تو الحمدللہ اچھی خاصی لیڈ سے جیت رہے ہیں. تو انہوں نے کہا آر یو شیور؟ میں کہا جی مور دین شیور. کہتے ٹھیک ہے جائیں آپ الیکشن لڑیں, میں ریورس کر دیتا ہوں. وہ پھر ٹکٹ ریورس ہوئی. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جو اسٹیٹس کو تھا اور جو وہاں کے مقامی لوگ تھے صرف اس لیے کہ یہ ایک نوجوان آ رہا ہے, یہ پڑھا لکھا ہے, یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ہے, اس کے اگر پیر لگیں گے تو شاید ہماری جو علاقائی طاقت ہے ختم ہو جائے گی. تو یوں یکجا ہو کے انہوں نے 3 دفعہ حملے کیے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پھر 93 میں کامیاب ہو گیا. اچھا نارووال میں آپ نے بچپن گزارا اپنا, ابھی تک کون سی چیز آپ کو یاد ہے نارووال؟ دیکھیے نارووال میں جو چیز مجھے یاد ہے, میرے دادا جو ہیں وہ اگرچہ وہ ویٹنری ڈاکٹر تھے اور پاکستان بننے سے پہلے وہ چند مسلمان ان لیڈنگ پروفیسرز میں تھے جو پرنسپل تھے ویٹنری کالج کے. اور اس حوالے سے علامہ اقبال سے ان کی بڑی دوستی تھی چونکہ وہ گورنمنٹ کالج کے اندر اس وقت مسلمان پروفیسر تھے وہاں پہ ہوتے تھے. تو ان کا بہت شوق تھا باغبانی کا.
اچھا. تو وہ پوری انڈیا میں وہ اپنے باغبانی کے حوالے سے جانے جاتے انعام جیتا کرتے تھے, اور انہوں نے بہترین آم کی اور لیچی کی ویرائٹیز وہاں ہمارے باغ میں, اسے مشتاق باغ کہتے تھے, وہاں جا کے لگائی تھی. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ جو بچپن میں اس باغ کے ہمارا جو تجربہ ہے اور وہ آموں کی مختلف ویرائٹیاں کھانا اور وہ چیزیں کرنا, وہ یاد ہے, وہ بہت ہے. اس کے بعد پھر ہماری ایکچولی والد اور چچا سارے جو ہیں وہ سروس میں تھے, کراچی لاہور سارے شفٹ ہو گئے, پھرتے رہے, تو ایک جنریشن وہاں سے کٹ گئی. تو پھر میں نے وہاں جا کے دوبارہ وہ سلسلہ جو ہے اس کو جاری کیا. کوئی سب سے زیادہ آپ کا بچپن میں دوست کون ہوتا, یاد ہے؟ بچپن میں مختلف جگہوں پہ دوست رہے, میرا خیال ہے کہ اسکول میں بھی رہے. پھر ایک جو بڑی اچھی یادگار ہماری یادیں ہیں وہ پی ایف کالج سرگودا کی ہیں. میں 8th کلاس میں پی ایف کالج سرگودا چلا گیا تھا, تو وہاں پر بڑے اچھے ہمارے دوست تھے جو بعد میں نیوی میں ایڈمرل بنے, شام. اچھا. وہ ہمارے تقریباً تھے ڈارمیٹری فیلو بھی, پھر ہماری اسٹڈی بھی اکٹھی تھی, ہمارا بہت قریب. ڈانٹ وغیرہ بھی پڑتی تھی گھر میں؟ بہت کم. مجھے 2 واقعات یاد ہیں. ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ بہت کم گو تھے. اچھا. انہوں نے 2 موقعوں پہ ڈانٹا ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم صبح اسکول جانے کے لیے آئے, تو میرے چھوٹے بھائی نے شاید ملازم کو کوئی گالی دی یا کوئی اسے بات کہی. تو وہ ہم جب آئے تو میں ادھر کھڑا تھا, تو نوکر نے شکایت لگائی کہ یہ صاحب نے مجھے گالی دی ہے. انہوں نے گمان کیا کہ شاید آپ نے میں نے دی ہے. انہوں نے سیدھا تھپڑ جھڑ دیا. اچھا. وہ بہت اس وقت برا لگا, لیکن آپ یقین کریں کہ اس ایک تھپڑ نے یہ سبق سکھا دیا کہ کوئی بھی انسان جو ہے, چاہے وہ آپ کا ملازم ہے, وہ قابل عزت ہے, آپ کچھ اور نہیں کر سکتے. اسی طرح دوسری جو ڈانٹ ان سے پڑی زندگی میں, یہ 2 ڈانٹیں یاد ہیں مجھے. ہم کراچی میں رہتے تھے, تو ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ ہم نے خالی کرنا تھا. تو ہم کرکٹ کھیلتے تھے لان میں, اور جہاں ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو وہ جہاں بیٹنگ کرتے ہیں وہاں گھاس واس ساری اکھڑ جاتی ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ اب آپ لوگوں نے 1 مہینہ کرکٹ نہیں کھیلنی, چونکہ یہ گھر جب ہم نے واپس کرنا ہے اسی حالت میں کرنا جس میں لیا تھا. اب ہم چھوٹے تھے, ہم چوری جو ہے وہ ان کے آنے سے پہلے ہمارا خیال ہوتا تھا میچ ختم کر لیں. ایک دن وہ وقت سے پہلے آ گئے, پکڑ لیا. اس وقت بڑی ڈانٹ کی انہوں نے. تو اس چیز نے بھی یہ سبق دیا کہ دیکھیے کوئی پرائی چیز بھی ہو, آپ کو اسے بھی اسی طرح دیکھنا ہے جیسے آپ کی اپنی چیز ہو. تو یہ میرا خیال ہے زندگی کے کچھ ایسے سبق ہیں کہ جو ماں کے ہاتھوں کی پکی ہوئی ڈشز بھی کوئی یاد ہے؟ جی, ہماری والدہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہر چیز بہت کمال کی بناتی تھی. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر جب یہ ہوتا ہے نا باہر سے جا کے کھائیں, تو والدہ نے کہنا کہ نہیں میں تم لوگوں کو گھر میں یہ بنا دیتی ہوں, وہ بنا دو, گھر میں کھاتے ہیں, گھر میں دعوت کر لیتے ہیں. ان کو نا سمہاؤ باہر کے کھانوں سے کوئی زیادہ رغبت نہیں تھی. ہمیں بڑا برا لگنا کہ یہ امی جو ہے جب بھی دعوت باہر ہوٹل میں جانا ہو تو روک دیتی ہیں. اچھا, اب یقین کریں کہ وہ کیفیت ہماری ہے. وہ بچے کہنا کہ ہوٹل میں چلے ہیں, تو ہم کہتے ہیں بھائی گھر میں اچھا پکا کے کھا لو, یہ ہوٹل کا کھانا کوئی ٹھیک نہیں ہے. تو لیکن وہ ماشاءاللہ والدہ کی بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر محاذ پہ پوری تھیں. ان کی ایک پبلک لائف بھی تھی, ان کی قرآن کی تدریس کی لائف بھی تھی, ان کا سوشل ورک بھی تھا, اور گھر کے اندر بھی پوری ڈیوٹی تھی. اور بالخصوص ہمارے جو رشتہ دار ہیں پوری اپنے سسرال سے اور ہر جگہ بڑی, شی واز این امیزنگ لیڈی. اچھا, اب میں تھوڑا سا مشکل سوال ہے جو میں آپ سے کروں. پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں رہے آپ لوگ, بلاول بھٹو وزیر خارجہ رہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو بلاول بھٹو کی کون سی چیز سب سے زیادہ پسند؟ دیکھیے, بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ابھی ہی از گروئنگ, اور میرا خیال ہے کہ خود ان کے والد صاحب نے کہا ہے کہ ابھی تجربہ ان کو کم ہے, انڈر ٹریننگ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ ایک ایجوکیٹڈ نوجوان ہے تو آبویسلی دیٹ از ہز اسٹرینتھ کہ ہی از ایجوکیٹڈ, بٹ آئی تھنک پالیٹکس ریکوائرز لاٹ آف گرومنگ اور پریکٹیکل ایکسپیرئنس آپ کو چاہیے. دیکھیے, یہ ملک جو ہے نا اس کی گورننس بڑی کمپلیکس ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ میرے پاس انجینئرنگ کی ڈگری بھی ہے, دنیا کی بہترین مینجمنٹ یونیورسٹی کی ڈگری بھی ہے,
20-30 سال کا تجربہ بھی ہے. میں 3 دفعہ پلاننگ منسٹر بھی رہ چکا ہوں. ابھی بھی اس ہاتھی کو 10 فٹ ہلاتے ہوئے سانس چڑھ جاتا. یہ بڑا کمپلیکس اسٹرکچر ہے. پاکستان گورننس کے لحاظ سے بہت کمپلیکس ملک ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. جس ملک کے اندر نظام بن گیا ہو, سسٹمز بن گئے ہوں, اسموتھ ہوں, وہاں آسان ہوتا ہے. یہاں پہ اتنے سینٹرز آف پاور ہیں اور اتنی ڈسفنکشنلٹی مشکل. یہ بالکل یہ آئی ایگری. جب تک آپ کے پاس ہینڈز آن ایکسپیرئنس نہ ہو آپ نہیں کر سکتے. آپ کے لیے بڑا مشکل ہے. کوئی کتابی نالج آپ کو ٹھیک ہے وہ ایک فریم ورک دے دے گا, لیکن یو نیڈ ٹو نو دس مشین کہ یہ اندر سے اس کا پاور اسٹرکچر کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ آپ کی پیدائش جو ہے مدینہ منورہ میں ہوتی, آرام سے وہاں 40 سال آپ گزارتے, اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ جائیے آپ اب مکہ میں جا کے حکومت قائم کریں. یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن کیا ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قریش میں ہوئی, رولنگ ٹرائب میں ہوئی. جو پاور سینٹر تھا مکہ میں, ان کی پوری نشو و نما ہوئی اور ان کو پورا ان کے پاور سٹرکچر کا مشاہدہ کرایا گیا. اور وہاں پہ ہی نبوت کا اعلان کرا کے جب انہوں نے مدینہ میں ہجرت کی تو وہ پورے اسٹیٹ کرافٹ کو سمجھتے تھے. اور اس کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس ریاست کے لیے جو الائنسز کیے, جو جنگیں کیں, اس پورے تجربے کی بنیاد کے اوپر اپنی جو گورننس ہے ان کو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو یہ اس سے بڑا ہمیں کیا نمونہ چاہیے کہ جو ایک آپ کے پاس تجربہ ہے, جو مشاہدہ ہے, وہ آپ کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بغیر اس تجربے کے, اس مشاہدے کے آپ کوئی نظام دیکھیں, کوئی بھی دنیا کی چیز ہے, آپ ایک گاڑی لیتے ہیں تو گاڑی کے لیے ڈرائیور آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی بتاؤ پہلے گاڑی چلائی ہے, وہ کوئی ٹیکسی چلائی ہے یا گھر کی ڈیوٹی کی ہے, آٹومیٹک چلائی ہے یا مینول چلائی ہے. صحیح بات ہے. وہ سب چیزیں پھر آپ اس کو اپنی چابی دیتے ہیں. اچھا وقت ہمارے پاس کم ہے, لیکن ایک دو چیزیں ضرور آپ سے پوچھوں گا. 8 فروری کو الیکشن آپ سمجھتے ہیں ہوں گے؟ جی مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ 8 فروری کو کوئی وجہ نہیں کہ الیکشن نہ ہو. اور اگر نہ ہوئے تو پھر کیا آپ؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کو فوری انتخاب کی ضرورت ہے اور ایک عوامی الیکٹڈ 5 سال کی مدت کی حکومت کی ضرورت ہے جو مستحکم ہو, سٹیبل ہو, وہ کوئی ایک فریکچرڈ مینڈیٹ بھی نہ ہو. چونکہ جو ہمارے معاشی مسائل ہیں وہ اتنے سنگین ہیں کہ ہم کسی بے یقینی کے یا کسی ایک انسرٹنٹی کے متحمل نہیں ہو سکتے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اقتصادی ترقی جو ابھی ڈالر کی پرائس کنٹرول ہوئی ہے, اربوں ڈالر آ رہے ہیں, اگر الیکشن ہوئے تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ پڑ جائے, اس لیے 2-3 سال کے لیے ایک نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے. ڈو یو تھنک دیٹ ول بی ایکسیپٹیبل ٹو پی ایم ایل این؟ کوئی بھی ایسی حکومت جو آئین کے تحت ایک مینڈیٹ کے ساتھ نہ ہے وہ ایک ٹرانزیشن ہوگی. اور جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہے اور جو ملک کا سرمایہ کار ہے وہ ہمیشہ ہولڈ بیک کرے گا کہ اس ملک کے اندر کوئی مستقل حکومت آ لینے تو پھر ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے نا. تو ایک ٹیمپرری سیٹ اپ متبادل نہیں ہو سکتا ایک پرماننٹ سیٹ اپ کا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو انشاءاللہ الیکشن ضرور ہوں گے اور قوم بڑے سوچ سمجھ کے اپنا فیصلہ کرے گی, چونکہ پاکستان کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے, مستحکم حکومت کی ضرورت ہے اور ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو پاکستان کے اکنامک مسائل کو ٹیکل کر سکے. آپ کا خیال ہے نیب کو رہنا چاہیے یا اس کو میں بند کر سمجھتا دینا ہوں کہ نیب میں اصلاحات ہونی چاہیے. جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا ماضی میں, اس نے بہت خوف و ہراس پیدا کیا. دیکھیے ایک طرف انویسٹر جو ہے وہ کانفیڈنس لوز کرتا ہے, دوسری طرف یہ میں آپ کو آج واقعہ بتاتا ہوں. ہماری جو آخری میٹنگ تھی جب 2018 میں حکومت ختم ہو رہی تھی تو میں نے ایک میٹنگ میں جنرل باجوہ سے کہا کہ دیکھیے ہم تو جا رہے ہیں نیب اور سپریم کورٹ سے ہمارا تو آپ نے علاج کر دیا ٹھیک, لیکن اب پاکستان میں کوئی حکومت چل نہیں سکے گی. اور وہ اس لیے نہیں چل سکے گی کہ کوئی افسر 10 روپے کی فائل پہ بھی دستخط نہیں کرے گا اور فائلیں گھومیں گی. اور پھر آپ دیکھیے عملاً ایک ڈیسیجن میکنگ کا پیرالسس ہو گیا. ایک غلط فیصلہ بہتر ہے کوئی فیصلہ نہ ہونے سے, چونکہ غلط فیصلے کو آپ درست کر سکتے ہیں, لیکن اگر ڈیسیجن ہی نہ ہو تو اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں. صحیح. تحریک استحکام کے ساتھ پنجاب میں الائنس کریں گے؟
ابھی کوئی ایسی تجویز ہمارے زیر غور نہیں ہے. مختلف جماعتیں ہم سے رابطہ کر رہی ہیں جو ہماری ہم خیال ہیں, جس میں کہ MQM کے ساتھ ہماری بات چیت تقریباً حتمی ہے کہ ہم تعاون کریں گے الیکشن میں. JUI کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی ہے, انہوں نے بھی اس بات کا اصولی رضامندی کی ہے کہ ہم مل کر تعاون کریں گے. تو اس وقت ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر دوبارہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ اس بات کا بڑی حد تک انحصار ہے کہ پاکستان کے عوام کیا مینڈیٹ دیتے ہیں. اگر تو ایک فریکچرڈ مینڈیٹ ہوگا, یقیناً پھر ایک اسی قسم کی ملغوبہ اور مخلوط حکومت بنے گی جیسے 16 مہینے بھی تھی. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پاکستان کے عوام سے یہی اپیل کریں کہ جیسے انہوں نے 2013 میں ہمیں مینڈیٹ دیا تھا, ہم نے بجلی کا بحران حل کیا, دہشت گردی ختم کی, CPEC کو کامیاب کیا, ایک کلیئرٹی کے ساتھ کسی حکومت کے پاس مینڈیٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ اکنامک مسائل کو حل کر سکے. شہباز شریف, اگر نون لیگ جیتتی ہے الیکشن اور میاں صاحب لڑتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے میاں نواز شریف وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے, تو شہباز صاحب کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ دیکھیے, یہ تو اس وقت فیصلہ ہوگا کہ اگر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو شہباز شریف صاحب اپنے لیے کیا رول لینا چاہتے ہیں. کیا وہ کیبنٹ کے اندر آنا چاہتے ہیں یا وہ پھر پنجاب میں چیف منسٹر ہونا چاہتے ہیں, یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. ابھی آپ اور مریم نواز صاحبہ کے لیے کیا آپ دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ابھی انہی کا فیصلہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب ہوں گے وزیر اعظم تو وہ کون سا پورٹ فولیو لینا چاہتی ہیں, کس جگہ وہ خود کو دیکھتی ہیں. لیکن ابھی یہ چیزیں قبل از وقت ہیں, چونکہ ان کا بڑی حد تک دار و مدار انتخابات کے نتائج کے اوپر ہے اور پارلیمنٹری پارٹیز جو ہیں وہ پھر فیصلہ کریں گی. احسن اقبال صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. تھینک یو, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کر. تھینک یو سر, تھینک یو.